یہ صرف ایک تصویر یا ہاتھ کا اشارہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ایک نوجوان اداکارہ سوشل میڈیا کی توقعات اور عوامی جذبات ایک ساتھ آ کر ایک بحث پیدا کرتے ہیں۔ جب لفظ الومیناتی جیسی رازدار اصطلاح سامنے آتی ہے تو انسانی تجسس، خوف، عدم تحفظ اور رد عمل شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ چھوٹا سا معاملہ ہانیہ عامر اور مشی خان کے بیچ ایک بڑی بحث بن گیا۔ یہ صرف افواہ نہیں بلکہ انسان کے احساس وقار، ذہنی دباؤ اور اظہار رائے کا دھارا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ حال ہی میں سینئر اداکارہ اور سوشل ایکٹیوسٹ مشی خان نے انسٹاگرام پر ہانیہ عامر کی کئی تصویریں شیئر کی جن میں وہ ہاتھ میں خاص اشارہ کر رہی تھی۔ مشی خان نے ان اشاروں کو الومیناتی علامت کے طور پر پیش کیا اور سوال اٹھایا کہ ہانیہ اکثر ایسا کیوں کرتی ہیں۔ یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلی جس کے بعد ناظرین میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے مشی خان کے موقف کی حمایت کی جبکہ دوسروں نے اسے سائن لینگویج میں آئی لو یو کے عمومی اشارے کے طور پر سمجھا۔ ہانیہ عامر نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں اس بحث پر مزاحیہ انداز میں رد عمل دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی ماں نے یہ پوسٹ انہیں بھیجی تھی اور انہوں نے لوگوں سے گزارش کی کہ افواہوں پر جذباتی رد عمل نہ دیں۔ بعد میں ہانیہ نے ایک مختصر ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی جو سازشی دعووں کا ثبوت ہو، بلکہ وہ ایک عام زندگی گزارنے والی اداکارہ ہیں۔ اب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ الومیناتی کیا تھا۔ اصل الومیناتی ایک تاریخی تنظیم تھی جو 1776 میں یورپ میں قائم ہوئی تھی، جس کا مقصد روشن خیالی کے اصولوں کو فروغ دینا تھا۔ یہ ایک چھوٹی تنظیم تھی اور جلد ہی ختم ہو گئی، مگر آج کل پاپ کلچر میں اسے ایک خفیہ طاقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہاتھ کے مخصوص اشارے یا مثلث جیسی علامتیں اکثر سازشی راز کے طور پر منسوب ہو جاتی ہیں، چاہے وہ صرف عام فیشن، فوٹو پوز یا سائن لینگویج کا حصہ ہوں۔ یہ عمل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ہوتا ہے، جہاں لوگ چھوٹے اشاروں کو بڑی معنویت دینے لگتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ بحث صرف تصویر یا اشارے تک محدود کیوں نہیں رہی؟ اس کے پیچھے انسانی جذبات، نفسیاتی فطرت، سوشل میڈیا کلچر اور شہرت کے مفادات ہیں۔ یعنی جب کوئی سادہ اور عام اشارہ کوئی مشہور شخصیت سے منسوب ہوتا ہے تو لوگ فوری طور پر اسے خفیہ راز یا سازشی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی فطرت ہے، معنی تلاش کرنا اور پیٹرنز بنانا۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا فوری، بڑی مقدار میں اور بلا ثبوت معلومات پھیلاتا ہے۔ میمز، تبصرے اور رائے عامہ کا دباؤ اکثر حقیقت سے زیادہ شور پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ایسے معاملات میں غلط فہمیاں، تنقید اور عوامی جذبات بڑھتے ہیں۔ جیسے ہانیہ عامر پر پہلے بھی افواہیں اور بحث ہو چکی ہے، مثلاً ان کے بارے میں جعلی شناختی کارڈز اور دیگر اعتراضات وغیرہ۔ یہ معاملہ صرف ہانیہ عامر تک محدود نہیں رہا، یہ اس حقیقت کا بھی عکاس ہے کہ جب کبھی ہم سچ اور سازش کے بیچ فرق نہیں سمجھتے تو ہر سادہ چیز کو گہرے راز کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم حصہ، اگر آنے والے وقت میں بھی سوشل میڈیا پر وائرل مباحثے کو ہمیشہ چھوٹے اشاروں اور میمز کی بنیاد پر سچ سمجھا گیا تو مستقبل میں اور بھی غلط فہمیاں، تنقید اور سازشی نظریات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو صرف شخصیت یا شہرت سے آگے نکل کر عوامی سوچ اور معلوماتی ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک مذاق یا بحث نہیں ہے بلکہ ہمارے انٹرنیٹ کلچر، انسانی تجسس اور سچ سمجھنے کی صلاحیت کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر وائرل نظریہ حقیقت نہیں ہوتا۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ثبوت، سیاق و سباق اور سمجھ بوجھ کو سامنے رکھنا چاہیے، نہ کہ صرف افواہوں کو۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔